بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی جگہ کو نہیں بھر سکتا۔ دلوں میں جگہیں بھی فنگر پرنٹس کی طرح ہوتی ہیں جو کبھی کسی سے میچ نہیں ہوتی۔ نماز جگہ بدل بدل کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اچھی بات بتانے سے اعمال میں 30 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا۔ اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی۔ دمبا کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہیں رہی۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی رنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ ہر روز رات 10 بجے سے 10:20 کے لمحات ایسے ہیں کہ ان میں درود شریف پڑھنے کی بے حد فضیلت ہے۔ جب تم اللہ کے دربار میں اپنی بے بسی ظاہر کر کے اور اللہ کی طاقت کا واسطہ دے کر دعا مانگو گے تو پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ کچھ قریبی لوگ ایسے بھی ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم انہیں بہت اچھے سے جانتے سمجھتے ہیں، پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ لوگ کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ آپ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ پچھتاوا ہونے لگتا ہے کہ ہم نے تو انہیں 0% بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو۔ روح کی تھکن بہت شدید اور ظالم ہوتی ہے۔ بے تحاشا کام جسم کو تھکا دیتا ہے اور لامحدود اور لا حاصل خواہشیں روح کو۔ ایک چھوٹی مگر کڑوی بات، دوسروں کو شیطان کہنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم خود انسان بن جائیں۔ ہم کتنی آسانی سے توبہ کر کے 2 سجدے کر کے یہ سمجھتے ہیں فرض ادا ہو گیا، مگر کبھی یہ سوچا قبولیت کی ضمانت کون دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلہ میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں ہے، لیکن پتھر میں ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، اپنی بیٹی کو دنیا کا ہر سکھ دینا چاہتے ہیں اور دوسروں کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر سارے دکھ بھی دیتے ہیں۔ بعض اوقات خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ دیری میں بہتری، انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ بے شک جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیاں یاد کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرض نماز جان کر ترک نہ کرنا، جو ایسا کرتا ہے اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ غریب کی مدد یہ سمجھ کر نہ کریں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، یہ سمجھ کر کریں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ گالی گلوچ کی سزا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں ہے۔ ہر شخص سچ کو پسند کرتا ہے، مگر وہ سچ جو اس کی مرضی کا ہو۔ بڑے سے بڑا سچا انسان بھی اپنی ذات کے خلاف کڑوا سچ برداشت نہیں کرتا۔ انسان میں ایک قیمتی چیز ہوتی ہے احساس،
اگر یہ اس میں نہ ہو تو پتھر اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بے حسی کہہ لیں یا نا قدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ جب کسی انسان کا جنازہ نکلتا ہے تو لوگ روتے ہیں، لیکن جب کسی کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر معاملہ حقائق کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے غم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دکھانے۔ محتاجی اور غربت 6 چیزوں سے آتی ہے: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے، اور دانتوں سے ناخن توڑنے سے، فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھی یادیں دراصل وہ لمحات ہوتی ہیں جنہیں ہم پوری طرح جیتے ہیں۔ ڈرو نہیں کہ تم 2 کریموں کے درمیان ہو، اللہ بھی کریم ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے، بات بن جائے گی۔ میرا رب مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ ڈوبتا ہوا سورج پھر سے نکال دیتا ہے۔ یقیناً میرا رب اپنے پیاروں کو بہت جلد مشکلات سے نکالے گا اور بیماروں کو جلد صحت عطا فرمائے گا۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں پر محیط گزرے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے بادب پیش کر، کیونکہ خوش دلی سے یا اللہ پاک میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو اچھی صورت دے کر اور کسی کو اچھا دل دے کر۔ ہزاروں غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرنے لگتے ہیں؟ بہت آسان ہے نیکیاں کرنا، اصل کام ہے ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا۔ ریاکاری، غیبت، چغلخوری سے یہ سب خراب ہو جائیں گی۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپے کے لیے انسان گر چکا ہے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ پہلے شیشوں کے محل، پھر 2 گز زمین کے مالک، موت کا فرشتہ ایک پل میں جاگیر بدل دیتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ کانٹوں سے بھری شاخ کو ایک پھول خوبصورت بنا دیتا ہے، اسی طرح غریب سے غریب گھر کو نیک سیرت عورت جنت بنا دیتی ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ کسی سے پوچھا گیا، تم اتنے مصروف ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے لیے ٹائم کیسے نکال لیتے ہو؟ جواب ملا کہ رشتوں کو اہمیت دینا سیکھو، وقت خود ہی مل جایا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے نا، بے حیا کو خوبصورت، دھوکے باز کو عقل مند اور ایماندار کو بیوقوف سمجھتی ہے۔
کنجوس شخص اتنا بدنصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسے حساب دے گا۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت تک نہ کر سکے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں، بلکہ یہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے اعتماد سے بنتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ صبح سویرے کام شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما، آمین۔ منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ اشفاق احمد۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی خیانت کرنے والے کی خیانت کو چھپاتا ہے وہ خیانت کرنے والے کی مانت سمجھا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے ہو تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تکلیف دہ باتوں کی جگہ دل میں نہیں قدموں تلے ہوتی ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے زندگی کی مصروفیات میں سے وقت نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اے میرے مالک، ہر شے سے، گناہ سے، آنے والی آفات سے، شیطان کے وسوسوں سے بچا میرے مولا، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھ اور ہماری حاجات کو غیبی مدد سے پورا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو، سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آئے تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ پاک کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ سب سے اچھی اللہ سے ڈرو، بندے سے گناہ ہو جائے تو ڈرے کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے، اور نیکی کی سعادت پائے تو بھی ڈرے کہ نہ جانے قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ دنیا کی 3 وزنی چیزیں: عورت کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ، بوڑھے باپ کے کندھوں پہ جوان بیٹے کا جنازہ، اور جوان بیٹیوں کے باپ کی خالی جیب۔ دل کی موت۔ اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو قاتل آپ کے عزیز ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔
اللہ کا ہونا۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نہیں کھایا، پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ بیوقوف بننا چھوڑ دیں۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے، اس لیے بیوقوف بننا چھوڑ دیں۔ معجزوں کے منتظر۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نصیب۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ بعض اوقات اپنی کوششوں کو اپنے پاس رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ کسی کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کس حال سے گزر رہے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے بات کریں جو آپ کے لیے کافی ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہماری بات سنتا ہے ویسے نہیں کوئی سن سکتا۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور لڑنا سیکھو۔ ظالم اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا طاقتور اسے تمہاری خاموشی بنا دیتی ہے۔ خاموش۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ توکل اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ یقین۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان پوری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کہ کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، کچھ رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی باری پر سب چاہیے ہوتا ہے، محبت بھی، عزت بھی، نیک نامی کا چرچا بھی، اہمیت بھی، لیکن دوسرے کو ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم ان سب باتوں کے بغیر ایسے گزارا کرو جیسے کہ تم ان سب لوازمات سے مبرہ ہو۔ موت کا فرشتہ۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو فرشتہ صفت سمجھتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں، لیکن ان کی صفت عزرائیل جیسی ہوتی ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی مصلحت۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے،
حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ لوگوں کے منہ پر تعریف کرنے والے نہ بنیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام لے کر تعریف کریں، اس کا نام لے کر دعا کریں، اپنی دعاؤں میں شامل حال کر لیں۔ محبت، عزت اور احترام کا دوسرا درجہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ پتہ نہیں کب کس کی دعا قبول ہو جائے۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پہ غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، اور کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا۔ کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اونچے بول اور کسی کی تحقیر و تذلیل نہیں پسند، اس لیے اپنی زبان اور نفس کو لگام دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں لگام دے دے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں، خدا را ان کی قدر کیجیے۔ الفاظ، انسان کے الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی اور یہی قانون فطرت ہے۔ خوبصورت مقامات دیکھنے کا شوق ہے تو عبادت کثرت